اب جو قرآن پاک میں ذکر آتا ہے ان صحابہ کرام کے بارے میں کہ جن کے اوپر زندگی یقیناً انتہائی تنگ کر دی گئی تھی، اور اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کوشچن کرتے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصرت ملے گی یا ہمارے حالات چینج ہوں گے. تو قرآن پاک میں آتا ہے حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا جبکہ تم تک ویسی مثالیں یا ویسا معاملہ ہوا ہی نہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا جو تم سے پہلے گزرے تھے. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں تکلیفیں پہنچی، اذیتیں پہنچی، ستائے گئے، ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وہ رسول بھی پکار اٹھے اور جو لوگ بھی تھے ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی. تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ big responsibilities comes with greater powers come with great responsibilities. تو جب آپ کے اوپر اتنے ایک وہ لیبل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تو پھر اس کے ساتھ جو رسپانسبلٹی ہے، وہ جو اس کے ساتھ پھر مشکلات آ رہی ہیں، وہ بھی اس سے ہی بڑے درجے کی ہیں. اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے حسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. تو اب ان دونوں آیات میں خاص طور پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ اس وقت کے صحابہ کرام کے لیے ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے. آج کے مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اب اس طرح سامنے کھڑے ہوئے نہیں ہے، رسول ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے کہ وہ بتائیں گے کہ ہمیں کس وقت نصرت مل رہی ہے اور کس وقت نہیں مل رہی. ان جنرل اٹ کین بی ٹرو کہ انسان کے اوپر مشکلات اور آزمائشیں اور پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمارے ایمان لانے کا ہی ہمیں صلاح مل رہا ہو، کیونکہ یہاں پر پرٹیکولرلی بات اس چیز کی ہو رہی ہے کہ اب جب ایمان لے کر آئے ہیں، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی ہے تو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، تو اب اس کے ساتھ جو پرابلمس آئیں گی وہ بھی ایک گریٹر اسکیل کی ہوں گی، اور پھر جو اس کا ریوارڈ ہے یقیناً وہ بھی بہت بڑا ہے. تو اس ریوارڈ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مینشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری خاطر ہجرت کی اور میری راہ میں گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور اذیت دے گئے اور میرے راہ میں لڑے اور مارے گئے، میں ان سب کے قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پاک میں وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جگہ، بہترین ٹھکانہ دیں گے اس دنیا میں، اور آخرت کا اجر تو اس سے بہت بڑھ کر ہے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے جو باتیں ہیں، ہمارے جو وعدے ہیں وہ ہمارے مرسلین یعنی ہمارے نبیوں کے بارے میں ہمیشہ سچ ثابت ہوئے ہیں. انہم هم المنصرون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی گروہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے. تو بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کہ صحابہ کرام کے لیے یہ انتہائی سخت چیلنج اور ٹیسٹ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو ان کے اوپر اب جو مشکلات آ رہی تھیں وہ بھی زیادہ بڑی تھیں، کیونکہ وہ نبی کو اپنے بیچ میں دیکھ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے کرتے تھے اور وہی ان کے بیچ میں اترتی تھی. اللہ تعالیٰ فوراً ان کے کوسچنس کے آنسرز کرتے تھے، تو ان پر پھر جو تکلیفیں آتی تھیں وہ بھی عام انسان سے زیادہ بڑے لیول کی تھیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید اور نصرت کی، وہ بھی فرشتے اترے بدر میں، ہمیں معلوم ہے، تو اس طرح سے ان کی مدد کی جاتی تھی. تو اگر آج ہم اپنے کسی اسلام کو مانتے ہیں، یعنی اسلام کے کسی حصے پر عمل کرتے ہیں اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے اس طرح سے کہ اب اسلام قبول کیا ہے تو پھر یہ تکلیفیں تو آئیں گی، تو اٹس ناٹ کمپلسری، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو وہ چیز فیس کرنی پڑے جو اس وقت کے مسلمانوں کو فیس کرنی پڑی تھی، کیونکہ ان کا معاملہ ہی بالکل ڈیفرنٹ تھا. وہ نبی کے ساتھ اپنی لائف کو گزار رہے تھے اس ٹائم میں. تو اس پوری سچویشن میں اگر یاد ہو تو سورہ یوسف کا بھی واقعہ، جو پیچھے یہود نے پوچھا تھا کوسچن کہ حضرت یوسف کے بارے میں بتائیں، تو
اس کی بھی ڈیٹیل ملتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ کہ یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں، یعنی اس پورے قصے میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کوسچنز کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے مکہ والوں کو انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ اس پورے واقعے میں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا اور پھر چاہا کہ وہ دور ہو جائیں اور ان کی ویلیو کم ہو جائے اور والد کی نظر سے ہٹ جائیں اور پھر بالکل جیسے گم ہو جائیں، جیسے در بدر کر دیا جائے، اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی مدد کی اور کس طرح نصرت دی اور کس طرح پھر وہ بھائی ان کے قدموں میں آ کر گرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، اور ان سب کو معاف کر دیا. تو یہ ایک طرح سے پیشن گوئی تھی کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کریں گے تو ایک دن دوبارہ آئے گا جب وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ اس جگہ پر آئیں گے. اور پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جب فتح مکہ کو پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری ڈیٹیل ملتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کو دہرایا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم. تو اس کو مینشن کرنے سے مقصد یہ تھا کہ اب کفار بھی یہی پلان بنا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا ہی معاملہ کریں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا.